الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ صدق اللہ العظیم۔ محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 سے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور یقیناً ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں منقول ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 نام نقل کیے ہیں سورہ فاتحہ کے۔ نمبر 1 الصلاۃ۔ الصلاۃ ویسے تو نماز کے معنی میں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو بھی صلاۃ کہا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو تقسیم کر دیا اپنے درمیان اور بندے کے درمیان۔ تو صلاۃ سے مراد یہاں سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بندہ کہتا ہے، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سے مانگتا ہے۔ بندہ پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا ہے۔ تو اس حدیث میں فاتحہ پر صلاۃ کا اطلاق ہوا ہے۔ ویسے بھی سورہ فاتحہ کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نماز کا جزو اعظم ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ احناف کے نزدیک واجب ہے اور دوسرے ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ہے حمد، اس لیے کہ اس کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد وہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا تیسرا نام ہے فاتحہ، جو کہ زیادہ مشہور ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی ابتدا کی جائے۔ فاتحہ سے قرآن کی بھی ابتدا ہوتی ہے اور نماز کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ نمبر 4 اس کا نام ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، کتاب کی بنیاد۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن کی بنیاد ہے۔ اور 5واں نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی بنیاد۔ اور 6واں نام ہے سبع مثانی، جو اس آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا۔ 7 ایسی آیتیں
جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. کوئی دوسری سورت اور کوئی دوسری آیت اتنی بار نہیں دہرائی جاتی جتنی بار سورہ فاتحہ کی 7 آیات دہرائی جاتی ہیں. اس لیے کہ ہر نماز، خواہ وہ فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائی جاتی ہے. کوئی دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں اور فلک بھی پڑھ سکتے ہیں، ناس بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے 7واں نام ہے القرآن العظیم، قرآن عظیم. یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے، اس میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ 7 مثانی سے مراد بھی فاتحہ ہے اور قرآن عظیم سے مراد بھی فاتحہ ہے. اللہ نے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم قرار دیا اس لیے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم ہر نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہر مسلمان پورے قرآن کا خلاصہ ہر نماز کی ہر رکعت میں دوہرا لیتا ہے. قرآن میں یہی کچھ ہے جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے. قرآن میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف کا ذکر ہے، اس کی ربوبیت کا ذکر ہے، اس کی رحمت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے. یہ سب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قرآن میں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، ایاک نعبد. قرآن میں اللہ سے مانگنے کا ذکر ہے، وایاک نستعین. قرآن میں صراط مستقیم کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم. قرآن میں اللہ کے ان بندوں کا ذکر ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا. انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم. قرآن میں ان قوموں کا ذکر ہے جو گمراہ ہوئیں، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، قوم مدین ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ان کا ذکر آ گیا. تو جو کچھ قرآن میں ہے اس کی ایک جھلک سورہ فاتحہ میں موجود ہے. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے 8واں نام ہے شفا، الشفا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم. یہ فاتحہ یہ ہر زہر سے، ہر بیماری سے شفا ہے. تو بیماری کے موقع پر اسے پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے. ابھی آگے بھی حدیث آ رہی ہے، صحابہ کرام بھی دم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. بعض علماء نے یہ اپنا مجرب وظیفہ بتایا ہے کہ اگر فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے، لیکن اس طریقے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ رب العالمین. بسم اللہ کی میم کو الحمد کے ساتھ ملا دیا جائے تو 41 بار سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور پھر درود شریف پڑھ لیا جائے اور اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے، اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں. اور سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے 9واں نام الرقیہ. رقیہ کہتے ہیں دم کو، تعویذ کو.
اس کو رقیہ اور دم یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا. ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام کا قافلہ جا رہا تھا, راستے میں انہوں نے کسی قبیلے میں قیام کیا. اس زمانے کا دستور تھا کہ مسافروں کی مہمان نوازی کی جاتی تھی, لیکن اس قبیلے والوں نے صحابہ کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی, حالانکہ وہ ضرورت مند تھے, مسافر تھے, بھوک کی حالت میں تھے, لیکن انہوں نے بخل سے کام لیا اور ان کو کھانا تک پیش نہیں کیا. اللہ کی شان, صحابہ کرام کا قافلہ بھی آگے بڑھا تھا کہ اس قبیلے کے سردار کو کسی سانپ نے کاٹ لیا. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو لوگ گئے ہیں وہ اچھے نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں, ان کو بلاؤ, ان سے پوچھو یہ کوئی دم درود کر سکتے ہیں, کیونکہ دم اور تعویذ گنڈا یہ تو اسلام سے پہلے بھی تھا. تو صحابہ کرام کو بلایا انہوں نے, تو ایک صحابی نے کہا ہاں ہم دم کر لیتے ہیں, ہم دم کر لیتے ہیں, حالانکہ انہوں نے پہلے دم کبھی کیا ہی نہیں تھا. کہا ہم دم کر لیتے ہیں, لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سردار کو اللہ نے شفا دے دی تو کیا دو گے؟ انہوں نے بکریوں کا وعدہ کیا, ہم اتنی بکریاں دیں گے. انہیں منظور کر لیا. اب کسی کے ذہن میں خیال آئے کیا صحابہ کرام بھی اس طریقے سے کرتے تھے؟ تو چونکہ اس قبیلے والوں نے بخل اور کنجوسی سے کام لیا تھا اور جو عربوں کی روایت تھی اس کو توڑا تھا کہ مسافر کو کھلاؤ اور اس کے ساتھ تعاون کرو, انہوں نے کسی قسم کی صحابہ کرام کے ساتھ مدد نہیں کی. تو انہوں نے بھی یہ شرط لگائی کہ اب اگر کچھ بکریاں دو گے تو پھر ہم دم کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تیار ہو گئے. تو پھر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر تھوک لگایا اور سانپ کاٹنے کی جگہ پر جب انگلی پھیری تو اللہ پاک نے شفا دے دی. اب جب مدینے پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ بتایا, یا رسول اللہ ایسے ہوا اور بکریاں تو ہم لے آئے ہیں, لیکن یہ کہ ان میں تصرف کرنے کو دل نہیں چاہتا, پتہ نہیں یہ جائز بھی ہیں یا کہ نہیں ہمارے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے, لے جاؤ, اور فرمایا کہ میرا بھی حصہ لگاؤ. یہ صحابہ اکرام کا دل خوش کرنے کے لیے اور ان کو اطمینان دلانے کے لیے کہ یہ حرام نہیں ہے, یہ تو مال غنیمت اللہ نے دے دیا. بعض اوقات بخیلوں سے مال ایسے نکلتا ہے. یہ بخیل اور کنجوس جو ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں, سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی سے پھر نکلتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ جو نظر مانتے ہیں, اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 50 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا, تو ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا, لیکن اس طریقے سے اللہ بخیلوں سے مال نکالتا ہے. جب تک اس کا کام نہیں ہوتا وہ کھلاتا ہی نہیں کسی کو, حالانکہ اللہ نے تو پہلے سے طے کیا تھا کہ اس کا کام ہو جائے گا, لیکن اللہ نے اس کی زبان پر نظر بھی چڑھا دی. اس نے نظر مان لیا, اللہ اور تو کوئی صورت نہیں نظر آتی میرا کام ہونے کی, اگر میرا کام ہو جائے تو 50 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا. اللہ نے تو پہلے سے فیصلہ کیا تھا کہ اس کا کام کر دوں گا, لیکن ادھر اللہ نے اس کی زبان پر یہ نظر بھی چڑھا دی. نظر مان لی, کام ہو گیا اور 50 مسکینوں کا پیٹ بھر گیا. اللہ ایسے ہی کھلاتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کا کھلانے کا نظام ہے. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی لاہور میں قرآن پاک کا درس دیتے رہے, 40 سال درس دیا, مشہور درس ان کا. تو ان پر شک ہوا ابتدا میں, جب وہ لاہور آئے تو ان پر شک ہوا انگریزوں کو کہ یہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو سکھ تھانے دار تھا, اس نے پولیس کو لے کر مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر چھاپا مارا اور
پورا گھر چھان مارا، اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا، حتیٰ کہ باورچی خانے میں سے کھانا بھی نہیں نکلا، کوئی چیز ہی نہیں نکلی۔ تو اس نے کہا مولوی صاحب تمہارے خلاف تو رپورٹ یہ ہے کہ تم انگریزوں کے خلاف سازشیں کرتے ہو اور تمہارے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، کہاں سے کھاتے ہو؟ ان کا اللہ ہی کھلاتا ہے۔ تو جاتے جاتے اس نے کچھ پیسے تھے، کہنے لگے لو مولوی صاحب یہ 2 وقت کا راشن تو میری طرف سے لے لو۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ ہی کھلاتا ہے۔ دیکھا اللہ ہی کھلاتا ہے۔ اللہ نے ایک دشمن کے دل میں ڈال دیا، آیا تھا پکڑنے کے لیے، اور اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا کہ اس اللہ والے کو کھانا ہی کھلا دے۔ تو اللہ ہی کھلاتا ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بھئی کیسے کر دیا، وہ تو چونکہ انہوں نے عربوں کی روایت کے خلاف کیا اور تھے بھی کافر، اور ان سے یہ مال نکلا، حضور نے فرمایا یہ حلال ہے۔ لیکن ہمارے جو تعویذ گنڈا کرنے والے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی تو چاندی ہو گئی، ان کے مزے ہو گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو اس صدی سے ثابت ہوتا ہے کہ معاوضہ لینا جائز ہے، یہ تو دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں ظالم، اللہ ان کو ہدایت دے۔ انہوں نے تو کافر سے مال نکالا تھا، یہ مسلمانوں سے نکالتے ہیں، اور انہوں نے تو ایک سردار سے نکالا تھا، یہ غریبوں کو بھی نہیں بخشتے، کسی کو نہیں بخشتے۔ میرا تجربہ یہ ہے، یہ جو عامل لوگ ہیں کسی کو نہیں بخشتے، بڑے سخت دل ہیں۔ تو میں نے دیکھا ان کو، قریب سے دیکھا، تو دکانیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں، بے روزگار تھے اور پریشان حال تھے، گھر کا خرچہ نہیں چلتا تھا، اب کیا کریں؟ دکان ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کام کرنے کے لیے کوئی پیشہ نہیں ہے، کچھ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو کسی نے مشورہ دیا یار تعویذ گنڈا شروع کر دو، اس پر پیسہ بھی نہیں لگتا اور تجربے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ لکھ دینا، کسی کو آرام آ جائے گا، اور کوئی ایسا رہے گا جس کو آرام آ گیا وہ کہے گا پیر کمال کا ہے، اور جس کا کام نہ ہوا وہ کہے گا اللہ کی مرضی ہے۔ عجیب، یعنی عجیب لوگ ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، اگر کام نہ ہو تو کہتے اللہ کی مرضی ہے، اور کام ہو جائے تو کہتے پیر کا کمال ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ناکامی اللہ کے کھاتے میں اور کامیابی پیر صاحب کے کھاتے میں۔ اللہ ہدایت دے ظالموں کو۔ بہرحال یاد رکھیں کہ اصل چیز یقین ہے، یقین 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 سے کوئی سورہ فاتحہ بھی پڑھے تو اللہ شفا دے دیتا ہے، اور بغیر یقین کے پورا قرآن پڑھ لے تو بھی شفا نہیں ملتی ہے۔ تو اس سورت کا نام میں بتا رہا تھا کہ جب وہ صحابی آئے اور انہوں نے پورا واقعہ سنایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ادراک انہا رقیہ، تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ یہ تعویذ ہے، یہ دم کرنے کی چیز ہے؟ تو حضور نے رقیہ فرمایا۔ رقیہ دم کو، تعویذ کو کہتے ہیں، تو اس لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام رقیہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا 10واں نام الاساس، اساس، بنیاد، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اساس الکتب القرآن و اساس القرآن الفاتحہ و اساس الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ تمام کتابوں کی اساس، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن میں ہے، اور قرآن کا سارا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور فاتحہ کا سارا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور بعد نے تو یہ بھی کہا کہ بسم اللہ کا خلاصہ با میں ہے، یہ بھی ہے۔ ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن میں، قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں، اور فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ با میں۔ با میں کیوں؟ یہ بھی عجیب نکتہ بیان کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں با میں اس لیے، اللہ اکبر، با کا نکتہ آپ جانتے ہیں نیچے ہوتا ہے،
تو گویا کہ با میں تواضع ہے. بس سارے قرآن کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور تواضع اختیار کر لو. بعض نے یہ کہا، اور بعض نے کہا کہ با آتی ہے ملانے کے لیے. عربی میں کہتے ہیں الباء للالصاق. با آتی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کے لیے. تو سارا قرآن اس لیے ہے کہ بندے کو اللہ کے ساتھ ملا دے. قرآن ہے اس لیے کہ بندے کو اللہ کے ساتھ ملا دے. یہ اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے دور ہے، اللہ کے قریب آ جائے. یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ. تو لہذا یہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے اور بسم اللہ کا خلاصہ با کے اندر ہے. کہ اصل مقصد قرآن کا اور ساری آسمانی کتابوں کا وہ بندے کو اللہ کے ساتھ ملانا ہے. اور سورہ فاتحہ کا 11واں نام الوافیہ، پوری. کہتے ہیں اس کو وافیہ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ آدھی ہو نہیں سکتی، آدھی نہیں پڑھی جا سکتی. دیکھیں قرآن پاک کی جو بھی صورت ہے آپ آدھی بھی پڑھیں تو نماز ہو جائے گی. انا اعطیناک الکوثر صرف ایک آیت پڑھ لے نماز ہو جائے گی. لیکن سورہ فاتحہ آدھی نہیں پڑھی جا سکتی، یہ پڑھنی ہوگی تو پوری پڑھنی ہوگی. یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم رکوع کر دیا، پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر رکوع کر دیا. ہر رکعت میں ایک ایک آیت پڑھ رہا ہے. سورہ فاتحہ آدھی نہیں پڑھے گا تو پوری پڑھے گا. اور اس کا آخری نام امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا سورہ کافیہ. کافیہ کا معنی وہ سورت جو کافی ہو جاتی ہے، کہ یہ ایسی سورت ہے کہ یہ پوری کتاب سے اور ساری سورتوں سے کافی ہو سکتی ہے. یعنی اگر اس پر عمل ہو جائے تو گویا پورے قرآن پر عمل ہو جائے گا. یہ تو سورہ فاتحہ کے نام ہیں. سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں بھی سن لیں. قرآن کی آیت تو آپ نے سن لی. حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی سبع المثانی. اللہ نے ام القرآن سبع مثانی جیسی سورت نہ تورات میں نازل کی ہے نہ انجیل میں نازل کی ہے. اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن فی الفرقان مثلہا. حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ انجیل میں نازل کی، نہ زبور میں نازل کی، نہ خود قرآن میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی دوسری سورت ہے. مسئلے کے اعتبار سے سمجھنا چاہیں تو یہ مسئلہ بھی جان لیں کہ احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے. فرض ہے مطلق قرات، مطلق قرات یہ فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے. گویا اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اور کوئی دوسری سورت پڑھ دی تو اس نے واجب چھوڑا ہے، فرض نہیں چھوڑا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں فرض اور واجب کے درمیان کیا فرق ہے کہ فرض بھول کر چھوٹے یا جان بوجھ کر چھوٹے نماز نہیں ہوتی، اور واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو نماز کا دہرانا ضروری ہے. لیکن اگر بھول کر چھوٹ جائے
تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا مگر کوئی دوسری رکعت پڑھ لی اور اس نے سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز احناف کے نزدیک ہو جائے گی۔ باقی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو احناف کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا جائز نہیں ہے مقتدی پر، نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں، نہ ظہر اور عصر میں، نہ مغرب عشاء اور فجر میں۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف امام فإن قراءة الامام له قراءة، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اسے قرات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ تو بھائی احناف کے نزدیک مقتدی امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا نہ کوئی دوسری سورت۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ سری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی لیکن جہری نمازوں میں نہیں پڑھی جائے گی، یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا لیکن مغرب اور عشاء اور فجر میں خاموش رہے گا۔ صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سری اور جہری دونوں نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی پر لازم ہے۔ یہ ہے اختلاف کا حاصل۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو فقہی اختلافات ہیں ان کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرنا گویا کہ کفر اور ایمان کے اختلافات ہیں، یہ سوچ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ ان مسائل میں اتنی شدت کرتے ہیں کہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ تم نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی لہذا تمہاری 50 سال کی نمازیں سب غارت ہوگی، ضائع ہوگی۔ حالانکہ اگر احناف کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہے تو ان کے پاس دلائل ہیں، قرآن کی دلیل ہے اور احادیث ہیں، اور دوسرے حضرات جو فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ تو مطلقاً فتوے لگا دینا اور لوگوں کو بدظن کر دینا، دین سے بدظن کر دینا، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ تو ان اختلافات میں اتنا غلو نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ دین سے بدظن ہونے لگے۔ تو بھائی یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں آیت تھی، تو میں نے سورہ فاتحہ کے نام بھی آپ کو بتا دیے اور فضائل بھی بتا دیے اور مسائل بھی بتا دیے۔ اب قرآن کو دیکھ لیں، آیت نمبر 87 سورہ ہجر کی، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم عطا کیا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو جو دنیا کا سامان دے رکھا ہے، اے نبی آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر، توجہ سے سنیے گا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے حبیب، ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو جو دنیا کا سامان دے رکھا ہے، آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔
آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں خود مسلمانوں میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں. یہ نہیں کہ سارے مسلمان غریب ہیں. الحمدللہ دنیا میں بے شمار مسلمان امیر ہیں، بلکہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان زیادہ امیر ہیں. آپ عرب ممالک کو دیکھیں کیسے دولت کے دریا بہہ رہے ہیں، اور آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کو دیکھیں، اللہ پاک نے ان کو خوشحالی عطا کی ہوئی ہے. جیسے مسلمانوں میں سارے غریب نہیں ہیں، کچھ غریب ہیں کچھ امیر، اسی طریقے سے کافروں میں بھی. اچھا جی، تو جیسے مسلمانوں میں سارے غریب نہیں ہیں امیر بھی ہیں، اسی طریقے سے کافروں میں سارے امیر نہیں ہیں، ان میں غریب بھی ہیں، بہت سارے غریب ہیں. آپ عیسائیوں کی بستیوں میں جا کر دیکھیں، یہاں جو پاکستان میں عیسائی رہتے ہیں وہ انتہائی بدحالی والی زندگی گزار رہے ہیں. اگر بدحالی والی زندگی نہ ہوتی تو یہ باتھ روم اور گٹر وہ صاف نہ کرتے. ہر گھٹیا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ غربت ہے. لیکن بعض کافروں کی خوشحالی دیکھ کر، ان کے پاس مال و دولت کی چمک دیکھ کر بعض لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے اب امریکی، حالانکہ اخبارات میں تو یہ آ رہا ہے کہ امریکہ اس وقت شاید دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک ہے، لیکن ظاہری چکا چوند ہے تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، امریکیوں سے متاثر ہوتے ہیں. امریکہ کا ذکر ایسے کرتے ہیں گویا کہ امریکہ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے، وہ جنت کا کوئی ٹکڑا ہے، ایسے ذکر کرتے ہیں. ارے امریکہ امریکہ، گرین کارڈ کو ایسے سمجھتے جیسے جنت کا ٹکٹ مل گیا. بڑی اس کی حسرت سے امریکہ کا نام لیتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے دل کے اندر امریکہ جانے کی حسرت پائی جاتی ہے. کاش کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہم بھی امریکی بن جائے، ہم میں بھی امریکہ چلا جائے. یعنی ایمان کی فکر نہیں ہے، دولت کی فکر، خوشحالی کی فکر، چمک دمک کی فکر. تو بعض لوگ ایسے ہیں. اللہ نے اس آیت کریمہ میں ویسے تو خطاب کیا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے نبی، کافروں کو جو ہم نے دنیا کا سامان دے رکھا ہے، آپ نے اس سامان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا. لیکن اصل اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، اصل اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ تصور بھی محال تھا کہ آپ ان کے مال و دولت کو حسرت کی نظر سے دیکھیں گے. ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ بعض اوقات کافروں کے پاس مال و دولت دیکھ کر آپ کے دل میں خیال آتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ ہم سارے کے سارے غریب ہیں اور کافر سارے کے سارے خوشحال ہیں، اور یہ سمجھنے لگے، کہیں یہ نہ سمجھنے لگے کہ معاذ اللہ دین اور اسلام یہ انسان کو غریب بناتا ہے اور کفر یہ انسان کو امیر بناتا ہے. یہ ایک کبھی خیال آتا ہوگا حضور کے دل میں کافروں کے پاس دولت کی ریل پیل دیکھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزور ایمان والے مسلمان ان کی خوشحالی کو دیکھ کر متاثر ہو جائیں، مرعوب ہو جائیں، احساس کمتری کا شکار ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگے کہ معاذ اللہ کفر یہ خوشحالی کی علامت ہے. تو بھائیو، کبھی بھی کافروں کے پاس مال و دولت دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ایمان اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایمان اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑا خزانہ ہے.
اللہ پاک نے جس کو ایمان دیا ہے وہ کافر اور مشرک کو مال و دولت میں دیکھ کر اگر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کی ہے. وہ چھوٹی چیز کو بڑا سمجھتا ہے اور بڑی چیز کو چھوٹا سمجھتا ہے. بڑی چیز ہے ایمان اور وہ ایمان کو سمجھ رہا ہے چھوٹی سی چیز, اور چھوٹی چیز ہے دنیا کی دولت, اس کو سمجھتا ہے بہت بڑی چیز. اللہ اکبر. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں یہ ہمارے دانشور, یہ جو میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں, الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا, اس پر جو دانشور چھائے ہوئے ہیں, بعض اوقات ایسی ایسی کفریہ باتیں کر دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ایک صاحب نے ایک مضمون لکھا, اس کا خلاصہ یہ تھا, امریکہ کی اور برطانیہ کی اور فرانس کی خوشحالی کا ذکر کیا, ان کی ٹیکنالوجی کا ذکر کیا, ان کی سائنسی ترقی کا ذکر کیا, ان کی ایجادات اور تحقیقات کا ذکر کیا, کر یہ دیکھیں یہ ہیں اصل چیزیں جو ان کے پاس ہیں, ہمارے پاس کیا ہے سوائے ایمان کے. اللہ اکبر. ظالم کہتا ہے ہمارے پاس کیا ہے سوائے ایمان کے. معاذ اللہ, گویا کہ ایمان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو ایمان کو گھٹیا چیز شمار کرنا یہ کافر کا شیوا ہے, مسلمان کا شیوا نہیں ہے. تو فرمایا اللہ پاک نے کہ کافروں کو جو ہم نے مختلف سامان دے رکھا ہے, اے میرے نبی آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. ولا تحزن علیہم, اور نہ ہی ان کی حالت پر غم کریں. وخفض جناحک للمؤمنین, اور ایمان والوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں. وقل انی انا النذیر المبین, اور فرما دیجئے میں تو دو ٹوک انداز میں ڈرانے والا ہوں, واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم سے کہے لوگوں میں نے ایک لشکر دیکھا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, تو تم اپنے بچاؤ کی کچھ تدبیر کر لو. تو بعض لوگوں نے تو بچاؤ کی تدبیر کر لی تو وہ بچ گئے, اور دوسروں نے اس کی بات کا مذاق اڑا دیا, تم جھوٹ بولتے ہو, کوئی لشکر نہیں ہے ہم پر حملہ کرنے والا, تو وہ تباہ ہو گئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال بھی ایسے ہے, میں تم کو سمجھا رہا ہوں, ڈرا رہا ہوں, خبردار کر رہا ہوں قیامت سے, آنے والے حالات سے. تو جو لوگ میری بات مان لیں گے وہ بچ جائیں گے, اور جو نہیں مانیں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. کما انزلنا علی المقتسمین, جیسا کہ ہم نے نازل کیا عذاب اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دینے والوں پر, جیسے کہ ہم نے عذاب نازل کیا اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دینے والوں پر. الذین جعلوا القرآن عضین, جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. یہ جو اللہ فرما رہے ہیں جیسا کہ ہم نے عذاب نازل کیا, تو یہ ہے مشبہ بہی, جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی اس کو کہتے ہیں مشبہ بہی, اور جس کو تشبیہ دی جائے اس کو کہتے ہیں مشبہ. تو سوال یہ ہے کہ مشبہ بہی کا تو ذکر ہے, مشبہ کیا چیز ہے؟
کس کو تشبیہ دے رہے اللہ پاک؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہود و نصارہ. اللہ کہہ رہے جیسے ہم نے قرآن کو تقسیم کرنے والوں پر عذاب نازل کیا، اسی طریقے سے ان لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے. لیکن یہاں تو قرآن کا ذکر ہے کہ جنہوں نے قرآن کو تقسیم کیا، تو جواب یہ ہے کہ قرآن سے مراد وہ چیز ہے جس کو پڑھا جاتا ہے. تو تورات بھی وہ چیز ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، انجیل بھی وہ چیز ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، زبور بھی وہ چیز ہے جس کو پڑھا جاتا ہے. یا پھر یہاں قرآن سے مراد قرآن ہی ہے. اور بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے قرآن کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. قرآن کی جو آیات ان کی مرضی کے موافق ہوتی ان کو مان لیتے، اور جو آیات ان کی مرضی کی مخالف ہوتی ان کو رد کر دیتے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر پر عذاب نازل کیا، ایسا عذاب قریش پر بھی نازل ہو سکتا ہے جو قرآن کو اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں، قرآن کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے. اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے. فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ صاف صاف سنا دیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، مشرکوں کی پرواہ نہ کیجئے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان کے مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کے لیے ہم کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں. فسوف یعلمون، وہ ان قریب جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں. انک یضیق صدرک بما یقولون، کہ میرے نبی آپ کو دلی اذیت ہوتی ہے ان کی باتوں سے. فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے رہیں. وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے، نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی باتوں سے، مشرکوں کی باتوں سے، منافقوں کی باتوں سے بڑی تکلیف ہوتی تھی. حضور کا دل بڑا حساس تھا. پھر حضور تو دین کی دعوت دینے والے تھے، ان کے خیر خواہ تھے، ان کے ہمدرد تھے، کوئی معاوضہ ان سے نہیں لیتے تھے، اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دیتے تھے. لیکن وہ مذاق اڑاتے تو حضور کو سخت تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں میرے نبی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کیا کریں؟ دو کام کریں. ایک تو اللہ کا ذکر کریں. جب اللہ کا ذکر کریں گے تو دل کو سکون ملے گا. اور دوسرا کام کیا کریں؟ آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائے. ویسے تو یہاں ذکر کیا ہے وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، میرے نبی آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، لیکن معنی یہی ہے آپ نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں. سجدہ بول کر نماز مراد لی گئی ہے، اس لیے کہ سجدہ یہ نماز کا بہت بڑا جز ہے. حدیث میں آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے کہ سجدہ
یہ تواضع اور عاجزی کی انتہائی صورت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ علماء کہتے ہیں یقین سے مراد یہاں موت ہے، کہ موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی عبادت یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، ایک ہفتے کا، ایک مہینے کا، ایک سال کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ ہاں، پوری زندگی کا معاملہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھ لی بس کافی، اور ایک دفعہ اللہ کی عبادت کر لی اور کافی، یا چند دن عبادت کر لی تو کافی نہیں۔ یہ دین تو ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ ہاں، جیسے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، پھر کامیابی کامیابی ہے۔ تو بھئی کوشش یہ کرنی ہے کہ ایمان کو بچا کر یہاں تک ہم پہنچ جائیں کہ ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو یہ کامیابی۔ تو اللہ نے حکم دیا موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے تھے، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں اپنی ڈائری دیکھ رہا تھا، پرانی ڈائری، طالب علمی کے زمانے کی ڈائری، بہت چھوٹا سا تھا میں، اور وہ ڈائری بھی میں نے بڑی مشکل سے خریدی تھی، بڑی غربت تھی۔ تو مجھے یاد ہے میں نے شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کی، بنوری ٹاؤن تشریف لائے، حضرت کو نصیحت لکھنے۔ تو میں نے ڈائری دیکھی تو اس میں یہی آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت کے آنے تک عبادت ہے۔ ہاں، ایک چینی لڑکی نے اسلام قبول کیا، اللہ پاک نے اس کے نکاح کا بھی ہمیں ذریعہ بنایا۔ تو اس سے پوچھا کہ تم جو چین میں اپنے کسی مذہب پر تھی، عیسائیت پر تھی، اور اب اسلام میں داخل ہوئی ہے، تو دونوں مذہبوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جس مذہب میں پہلے تھی وہ مذہب عارضی معاملہ، لیکن اسلام یہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے اور 24 گھنٹے کا معاملہ ہے۔ اور بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا۔ ایک مسلمان تو صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک یہ دیکھتا ہے اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، اور مرتے دم تک اس کو ایسی زندگی گزارنی ہے۔ اور ایک کافر کبھی کبھار کسی عبادت کی رسم میں شریک ہو گیا، وہ سمجھتا کافی ہے، باقی زندگی اپنی مرضی کے مطابق۔ تو بھائیو، یہ اللہ کا حکم ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے، یہاں تک کہ موت آ جائے، ایمان کی حالت میں، عبادت کی حالت میں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا اور ہماری نسلوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔
یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ رحم فرما، اے اللہ ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا رب جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے ہمیں اور ہمارے متعلقین کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو شفا عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دینا۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے بھائی عبدالوحید صاحب درس کے مستقل شریک ہیں، اور بلکہ دونوں میاں بیوی ہمیشہ درس میں تشریف لاتے ہیں، بڑی تکلیف کے باوجود۔ ان کی اہلیہ کافی شدید علیل ہیں، انہیں درخواست کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، اور اے اللہ تو ہمیں بھی شفا عطا فرما، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کوئی ایسا نہیں جس کو کوئی نہ کوئی بیماری نہ ہو۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو شفا عطا فرما، شفا صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ تو چاہے تو بغیر دواؤں کے شفا دے سکتے ہے۔ اے اللہ تو شفا عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ www.darsequran.com